السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں انسائیڈ پاکستان. میں ہوں محمد ظفیر. طالبان کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا اور خطے میں امن و امان کی صورتحال کیسے کنٹرول ہوگی؟ طالبان نے آہستہ آہستہ اپنی حکومت سازی کے لیے تقرریاں کرنا شروع کر دی ہیں اور پاکستان جو کہ اس خطے میں امن چاہتا ہے، امن و امان کے حوالے سے پاکستان نے قربانیاں دی، جانی اور مالی قربانیاں دی، اور ان قربانیوں کو دنیا اس قربانیوں کو اپریشیٹ بھی کر رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان خطے میں اہمیت اختیار کر چکا ہے. اس وقت طالبان کی حکومت سازی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر ہم افغانستان کی مجموعی صورتحال پہ بات کریں تو اس پہ طالبان کا کنٹرول ہے. پنجشیر کا علاقہ ہے جہاں پہ طالبان کو تھوڑا سا اندرونی اختلافات کی وجہ سے اور وہاں کی جو مین سٹریم ہے اس کی وجہ سے دباؤ میں نظر آ رہے ہیں. مذاکرات بیک ڈور چل رہے ہیں. اب دیکھیں یہ ہے کہ کیا بغیر کسی جنگ کے، بغیر کسی تناؤ کے یہ معاملات، یہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ طالبان کی بہت بڑی فتح ہوگی. چونکہ اس سے پہلے بھی 90s میں ہم نے دیکھا کہ پنجشیر کے علاقے میں طالبان کو ہمیشہ سے مذمت کا سامنا رہا. وہاں پہ بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ انڈیا کا انفلوئنس بھی بہت زیادہ ہے، پھر امر صالح جو ہیں ان کے انفلوئنس کی وجہ سے بھی وہاں پہ تھوڑی سی ریزسٹنس ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے. لیکن مجموعی طور پر افغانستان کنٹرول میں ہے. آج اسکولس بھی کھلے، بچوں نے اسکول میں اٹینڈنس بھی ہمیں نظر آئی، اور مارکیٹس بھی کھلی، اور یہ اس طرف اشارہ ہے کہ افغانستان اب پرامن ہے اور ڈیولپمنٹ کی طرف پرامن طریقے سے جو اقتدار ہے وہ منتقل ہوگا طالبان حکومت کو. اس پہ چونکہ عالمی دنیا کا جو دباؤ ہے، خاص طور پہ طالبان کے جو ترجمان ہیں سہیل شاہین، وہ بھی ایک بات کہہ چکے ہیں کہ ہم ایجوکیشن کے حوالے سے کسی کو نہیں روکیں گے. خواتین کو تعلیم کی اجازت ہوگی، میڈیا کو کوریج کی اجازت ہوگی، ایس او پیز فالو کرنے ہوں گے، ایجنڈا جو ہے اس کو فالو کرنا ہوگا، اور بلا وجہ کسی کو تنگ نہیں کیا جائے گا. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہاں پہ ہر شخص، ہر شہری محفوظ ہے، اور جتنے بھی سفارت خانے ہیں اور غیر ملکی شہری ہیں اور جتنی بھی وہاں پشتون آبادی ہے، افغان آبادی ہے، جس بھی اس کے لوگ ہیں کسی بھی کمیونٹی کے، ان کو انہوں نے فل پروٹیکشن دینے کا وعدہ کیا ہے. اور ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کہ طالبان اب وہ طالبان نہیں رہے، بدلے ہوئے طالبان نظر آ رہے ہیں، اور وہ جدید دنیا کے تقاضوں کو بھی سمجھ رہے ہیں. چائنا کا رول بہت امپورٹنٹ ہے، اور چائنا اس وقت طالبان کے ساتھ، طالبان حکومت کے ساتھ کھڑا ہے، پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے. رشیا کی اگر ہم بات کریں، ایران کی بات کریں، ترکی کی بات کریں، یہ تمام ممالک جو ہیں وہ اس وقت بھرپور سپورٹ کر رہے ہیں طالبان حکومت کو. اور پاکستان کا نیریٹو بھی یہی ہے کہ ہم چونکہ اب اقتدار جو ہے وہ طالبان کے پاس سے آ رہا ہے، اور پاکستان نے امن کے لیے اتنی قربانیاں دی، اور اس خطے میں اب امن و امان کی صورتحال خراب نہیں ہونی چاہیے. وزیر خارجہ نے کہا کہ ہندوستان کو بھی چاہیے کہ وہ آگے بڑھے اور جو ان کی دہشت گردانہ سوچ ہے اس سوچ سے باہر نکلے، ایکسٹریمزم سے باہر نکلے. اور خطے میں چونکہ ایک قوم نہیں، پورا ریجن ترقی کرتا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کیونکہ یہ بیلٹ ترقی کرے گا، ایشیا ترقی کرے گا تو اس کا فائدہ بھارت کو بھی ہوگا. ہمیں مل کر آگے بڑھنا ہوگا، جو کہ اچھا پیغام تھا وزیر خارجہ کی طرف سے. ان تمام ایشوز پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب اسران خان، سینئر تجزیہ کار ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں. اسران، بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا. اور ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے ثنا ہارون نے، سینئر اینکر پرسن ہیں اور تجزیہ کار ہیں. خاص طور پہ آپ ان کو انڈین میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں، پاکستان کا، کشمیر کا مقدمہ لڑتی ہیں. ثنا، بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا. تھینک یو ظفیر، تھینک یو سو مچ. ارسلان، گفتگو کا آغاز آپ سے کریں گے. کس طرح دیکھتے ہیں افغان صورتحال کو؟ طالبان ہیں، بدلے ہوئے طالبان ہمیں نظر آئے، اور اچھی بات ہے. ایک وہ طالبان نہیں جو جن کے ملا عمر کی اگر ہم بات کرتے تھے، اسامہ بن لادن کی بات کرتے تھے، وہ پوسٹرز ہوتے تھے جو ہم دیکھتے تھے، اور کچھ ان کی آڈیو کلپس ہوتی تھی اور ویڈیو کلپس ہوتے تھے جو ہم سنتے رہتے تھے. اس کے علاوہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ طالبان کون ہے، کون ان کے شورا کے ممبر کون ہیں، ان کی سی کیا ہے، ان کے ترجمان کون ہیں. تو اب تو طالبان میڈیا کا سامنا کر رہے ہیں، انٹرویوز دے رہے ہیں، ڈیلی بیسس پہ وہ اپڈیٹ کر رہے ہیں. تو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس پوری صورتحال کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ظفیر، پہلے تو چاہنا پڑے گا
समझने की ज़रूरत है कि तालिबान है क्या और तालिबान आई कहाँ से। ये अगर हम किताबी बातें कर लें और तज्जियों की बात कर लें तो 1978 में एक जमात निकल कर आई। जो तालिबान आज आप देख रहे हैं, ये एक बदले की जो बदला, जो एक कहते हैं ना कि जुल्म शुरू हुआ था सही। जिन लोगों पर, ये वो बदले की आँख से निकली है ये तालिबान जो है। ठीक। और जो इस वक्त अमेरिका और बाकी जो दुनिया को लगा, उनके लिबास पे चले गए, वो उनके हुलिये पे, उनके किरदार, उनको जो है उनके जो उनका सामने से जो नज़र आते हैं, ठीक। तो ये उन्होंने थोड़ा सा इनको अंडरस्टिमेट भी कर लिया तालिबान को। दे आर प्रोफेशनल्स, वो अच्छे जहाज़ चलाना चाहते हैं, इनके हथियार चलाना जानते हैं। हथियार तो खैर बहुत चलाते हैं वो। बहुत इनके जो इनके पास स्टॉक हुआ था असासा हथियारों का, हेलीकॉप्टर्स का, जंगी गाड़ियाँ, जदीद गाड़ियाँ, वो इनको सब चलाना आती हैं। ठीक। बहुत अंग्रेज़ी वो इनसे अच्छी बोलते हैं। सही। तो कहने की बात है कि वो उनको जो है वो समझाना जाए कि वो कोई गाँव देहाती या जंगजू हैं सही। वो एक तो एक फैक्टर है, लेकिन तालिबान को इस वक्त बहुत सेंस है। ठीक। जो देखने में आपको लगता है कि अब जो जिस तरह उनकी कैबिनेट बन रही है, वो जिस तरह चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, लग नहीं रहा कि ये वो तालिबान हैं जो 90s के तालिबान थे। अब चूँकि उन्होंने अपने आप को बदला और वो सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको पता है कि हमने क्या बात करनी है, दुनिया को क्या पैगाम देना है। देखिए, उनके जो सीनियर तर्जुमान है मौलाना नईम, वो उन्होंने कहा कि हम हुकूमत साजी करेंगे और जो है वो अब ओहदे भी उन्होंने आज जो है वो कह दिया कि गवर्नमेंट इदारों पे लोगों को फाइज करेंगे और फिर आइंदा 24 घंटे 48 घंटे जो है वो बड़े अहम हैं। वो उन्होंने ये भी कहा कि मतलब माशी तौर पर भी अफ़गानिस्तान जो है एक रिपोर्ट निकालेगा। तो ये सब चीज़ें कहने की हद तक तो हैं, लेकिन इस वक्त एक और बात यह है कि पूरी दुनिया का अगर बात की जाए तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को बड़ा क्लोज कहा जाता है कि तालिबान यहीं से निकली। बहुत सारी बातें हैं, तालिबान यहीं से निकली, तालिबान को जो है वो ISI ने जो है वो सपोर्ट किया है। लेकिन हकीकत ये है कि इस वक्त पाकिस्तानियों का भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो अफगानिस्तान की सरजमीन पे उतर कर या तो जहाज़ उतार दें या वो वहाँ पर कोई कारोबार शुरू कर दें, या वहाँ के लोग वहाँ पर अपने आप को सेफ नहीं समझ रहे हैं। तालिबान पर भरोसा करना इस वक्त मतलब मैं कहूँगा बहुत जल्दबाजी है। ठीक। लेकिन डायलॉग तो होना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट आ चुकी है और माहौल बन रहा है। ठीक है सना, किस तरह देखती हैं, ख़ासतौर पे आपको सुनते भी हैं और देखते भी हैं TV चैनल्स पे, ख़ासतौर पे इंडिया पे भी आप अफ़गान सूरत हाल पे कश्मीर के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से बात करती हैं। पूरी अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को आप किस नज़र से देखती हैं? हमें जिस तरह मैं असलान से भी पूछ रहा था कि बदले हुए तालिबान नज़र आए और अब तक जितना भी उन्होंने किरदार अदा किया या जो भी उनके पॉलिसी स्टेटमेंट्स आई, उनसे लग नहीं रहा कि ये वो तालिबान हैं। बहुत उनमें चेंज आया है और इस चेंज को पूरी दुनिया तारीफ़ कर रही है। अमेरिका चूँकि वो टिल्ड हो रहा है वापस अफ़गानिस्तान की तरफ, वो कह रहे हैं कि ज़ाहिर हमने इन्हीं से बातचीत करके आगे बढ़ना है। चाइना की फुल सपोर्ट है इनको, तुर्की सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। आप किस तरह देखती हैं? बिल्कुल ज़कीर, ये बिल्कुल मानने वाली बात है कि इस वक्त के जो तालिबान हैं बहुत मैच्योर हैं, बहुत सेंसिबल हुए हैं और जिस तरह के उनके बयान सामने आ रहे हैं, जिस तरह की वो बात कर रहे हैं, अगर वाक़ई उसके ऊपर अमल पैरा होंगे तो बिल्कुल पाकिस्तान समेत जितने भी उनके पड़ोसी ममालिक हैं, चाहे वो चीन हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो रूस हो, सभी ऑब्वियसली सपोर्ट करेंगे। बल्कि इस वक्त तो चाइना और अगर रूस की बात की जाए तो वो बहुत बेहतर तौर पे अपने मज़ाक़ात उनके साथ जारी रखे हुए हैं। अब आते हैं अफगानिस्तान की सूरत हाल से। जैसे कि आपने कहा कि अफगानिस्तान की सूरत हाल के बारे में मेरा क्या तज़किया है। देखिए, अफगानिस्तान की सूरत हाल अभी बहुत वाज़ेह नहीं है क्योंकि जब तक वहाँ पर एक वसीउल बुनियाद हुकूमत का क़याम अमल में नहीं आता, काबुल के अंदर तब तक ये गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार रहेगी। पंजशीर की अगर हम बात करें तो देखिए, पंजशीर वाले इलाके के अंदर तालिबान जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर अहमद शाह मसूद का जो बेटा है वो रेजिस्टेंस दे रहा है। बहुत बेहतर हो कि ये जो तमाम ग्रुप्स हैं आपस में बरसरे पैकार रहने के बजाय एक हुकूमत बनाएं ताकि काबुल में अफगानिस्तान के अंदर लोगों को थोड़ी सी तसल्ली हो और उनकी बेयकीनी की जो कैफियत है वो कुछ कम हो, क्योंकि उनका निज़ाम ज़िंदगी आगे चलना शुरू हो। आप देखिए, उनके जो अकाउंट्स हैं अभी जो है वो इंटरनेशनली फ्रीज हो चुके हैं। तो ज़्यादा अर्सा कोई भी मुल्क इस तरीके
راستے سے چل نہیں سکتا، تو پھر بہتر حل یہی ہوتا ہے کہ ایسی قابل قبول حکومت بنائیں جسے یونائٹڈ نیشن یا میجر ورلڈ پاورز جو ہیں وہ فوری سے ریکگنائز کر لیں. کیونکہ دیکھیے کابل ایئرپورٹ جو ہے اس کا انتظام بنیادی طور پر ابھی امریکنز کے پاس ہی ہے. صحیح. اور امریکنز جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ پہلے جو یو ایس سٹیزنس ہیں یا یورپین جو شہری ہیں ان کو ایویکویشن 31 اگست کی جو ڈیڈ لائن ہے، جو تاریخ ہے، اس کے اندر اندر لے جائیں. اچھا، ایک اسٹیٹمنٹ بھی آیا امریکن پریزیڈنٹ کا کہ جو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو ہم آگے لے جانا پڑے اس ڈیٹ کو. تو جس کے جواب میں فوری طور پر طالبان کی جانب سے جوابی بیان بھی آیا کہ اگر آپ آگے لے کر جائیں گے تو پھر اس کی امپلیکیشنز ہوں گی. بالکل. اب دیکھیے امپلیکیشنز کا سیدھا مطلب یہی ہے کہ اب وہ کسی امریکن سٹیزن کو یا ان کے ایسٹ کو اٹیک نہیں کر رہے ہیں. وہ ایئرپورٹ کی حدود کے اندر امریکن فوجی موجود ہیں اور ایئرپورٹ کے باہر والا جو پیرامیٹر ہے وہاں پر طالبان موجود ہیں، لیکن آپس میں ایک دوسرے سے ان کی اس وقت کسی قسم کی کوئی جنگ نہیں ہو رہی ہے. انڈرسٹینڈنگ موجود ہے کہ وہ وہاں سے ایویکویشن کے لیے وہاں سے. بالکل ٹھیک ثنا، بالکل جو جس طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں اس میں کوئی شک نہیں. اب تک وہ بڑا احتیاط سے کام لے رہے ہیں اور ان کے ترجمان کی طرف سے بھی یہی کہا گیا کہ اگر ڈیڈ لائن بڑھ جاتی ہے تو اس کے بعد کی جو صورتحال ہوگی اس کا ذمہ دار جو ہے وہ امریکہ ہوگا. اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ امریکن جب تک ایک فوجی بھی یہاں پہ اس سرزمین پہ موجود ہے ہم اپنی گورنمنٹ اناؤنس نہیں کریں گے. اور اچھی بات یہ بھی ہے کہ وہ تمام گروپس جو طالبان کے ساتھ ہیں تمام گروپس کو وہ نمائندگی دے رہے ہیں اور سب کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں، جو کہ خطے میں امن و امان، اور خاص طور پہ جب ہم بھارت کی بات کرتے ہیں، بھارت جو خانہ جنگی چاہ رہا تھا اس خانہ جنگی کا قلعہ کما بھی اسی صورت میں ممکن ہے. ثنا ہمارے ساتھ لائن پہ رہیے گا. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ افغان صورتحال پہ گفتگو ہوگا.